تک پیشکش ہوئی 20 کروڑ تک کوئی بندہ بٹھا دو. میجر یعقوب صاحب نے 20 کروڑ تک انہیں کیا بٹھا دو. گجرات کے چودھری لٹیرے وہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہوں واسطے 20 کروڑ کے شہر. انہیں کیا جناب میرے نال انہیں 1000 والی کوشش کی تھی ملاقات کرن دی, میں انہوں ملاقات نہیں کی تھی. انہوں کی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہے. کہتے جی مولانا ملاقات کراؤ. میں آخر میں ملاقات نہیں کروں. انہیں کہا جی زیارت کراؤ. میں آخر میں تمہیں زیارت بھی نہیں کراؤں. یعنی جی دین سیکھنا چاہتے ہیں. میں کہ میری کس طرح لے جاؤ دین سیکھو. میں تمہیں بالکل نہیں سکھاؤں. میں کہ تصا میرے نام ملاقات کر کے مطلب میں نہیں جاننا. ایک بات کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار کر ہے کارے جہاں بھی نہیں. جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. میں اگر تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا ہے مولانا نال ملاقات ہو رہی ہے ہو رہا. میں کہا میں ایک بات کہتا اے جڑے جگر خون ہوے تو چشمے دل وچ جڑی نظر پیدا ہوندی نا بنا اودے نال ویکھنا. میں کہ میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی, کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی. تسا کہنا او سوداگری ہو گئی. میں کہ ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہتے کیا چاہیے آپ کو. میں کہ محمد عربی کا دین چاہیے. اور عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے جڑے خاتمۃ النبیین پڑھتے رہے حلف نامے لفظ خاتم النبیین ہے تو خاتمۃ النبیین. حضور حسن علی ایک گلا قوم کے سامنے کہ میں تو حضور اس واسطے گلا بیان قوم کے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو میں نے کوئی غلط پڑھ سکنا. اللہ سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا. جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے وچ پڑھ دیا تسی کوئی خاتم النبیین بول جاندا. یار اے لفظ گو بھی نہیں بولی, اے لفظ گو بھی نہیں بولی, چھڑکی بھی نہیں. جب وہ مشرک شکار کر کے حضور کے سامنے لے آیا انہیں سٹی. انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا تو کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی. اے گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے. حضور نے فرمایا یاد ابو منتا بولو. حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے. اللہ جی عرشو فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت. فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے, جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے. جنت اس کی رحمت کا مظہر, جہنم اس کے غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا یاد ابو منانا. فرمایا میں کون ہوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. دسو یار گو بھی نہیں چھڑکی. ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو ہم ایسے لفظوں تے پریشانی ہوئی. یہ ساڈا سوال ہے بحیثیت مسلمان. میرا تو حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا تو جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے. اتنے بڑے عہدے تے پہنچ کے تو خاتم النبیین نہیں بولنا سی. پھر تو ہسیا کیوں ہے؟ کیڑی گل تو ہسیا؟ یہ تو ڈب مارن کا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا. یہودی نے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا. بولیا جی میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی. عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے کی نسل جو میں مانا ہونا تے 60 نبی سوار ہوئے. اور میں تیرے کو جی گل پوچھی ہوتا دس. انہیں حضور عرض کی تھی حضور جی گل ہو راندھی میں یہ راندھی کہ میں اس کے قلعے تے بدیا ہونا سی. 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہونے دی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہوں میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار کھوتا تو ایک بار بھی نہیں بولیا. پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی؟ انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی. کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی. اور اسمبلی ممبر کہڑے کھوتے سنجی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے. ساڈا اتنا ہی کام ہے بابا اذان دینی. میں تہاڈے نال گل بالکل دو ٹوک اینگ کر کے کر رہا. جی قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے گا اللہ اس دن وہ بھی قصاص لوے گا. بلاؤ انہوں. اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا. فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار. میرے آقا اس ویلے رو ایسا نہیں حدیث میں اپنا فرمان بیان کر دیں. اتنے عدل والا دن ہونا ہے
یار سندھ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا، جنہیں ختم نبوت کے ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا؟ قیامت میں آواز لگے گی ختم نبوت کے ڈاکو کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی ختم نبوت کے ڈاکو جنہیں ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہوں نے سپورٹا کی وہ بھی کھڑے ہو جان۔ کسی کو غلط پاسے نہیں لایا، قیامت میں آواز لگنی جنہیں ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے، جنہیں ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے، جنہیں مسیطوں کے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہیں میرے دشمنوں بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان۔ وہ مقابلے پھر آواز لگے گی جہاں ٹھڈیاں عوام فیض آباد لبیک کے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے پڑھیے پھر بیٹھ کے گل سن بیٹھ کے دور لاؤ نے شیروں بیٹھ کے لا توجہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا میں پھر جنگ یمامہ کی طرف جاندے صحابہ کا تصور کرنا میری منظر آ جانا کہ نبی نے بھی جا رہے بدری بھی جا رہے اشرف مبشرہ بھی جا رہے سارے جرنیل بھی جا رہے مدینہ خالی رہ جائے صدیق اکبر فرمایا جنگل سے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جانا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے آپ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی بھی انہیں سستی دکھائی جب ساری میٹنگ ہوئی سارے میرے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے 5 دن کے مہلت دیں اینڈ کریں انہوں ملاقات کریے آپ وفد بھیجیے جب آخر جب میری باری آئی میں کہا خیر ہے تو کی ہوا میں کہا خیر ہے تو کی ہوا میں کہا تھی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد میں آ کے جب خاکے کے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے اس تو پہلے مر جائیے تو چل جائے گا اسی تو جا کے عرض کر دیں کہ حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر دے مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر اور کیا ہے کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا مٹی کے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں امام حسین فرماتے ہیں مر جائے مرنا تو ایک دن حیران ہو جانا ہے مولانا خاطب مر گیا ہوگا کوئی کچھ روکتے نہیں نا موت آنی آنی اور اس کو ماری آنی لیکن چج بھی آوے نا یار میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتنے سی ہو میرے خاطے کا مقابلہ بڑھیا تو میں کہوں گا جی میں پترا نے بیاہ کر رہی سی اس ویلے میں شادی کی ڈیٹ رکھی ہوئی سی میں مکان بنا رہی سی
بن گئے میرے تو بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے اور میرے جنابی نے غلام بھی چلے گئے کیوں جی جنگی جرموک کے جنابی نے صحابی نہیں چلے گئے عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی اس روایت کے مطابق 3.5 لاکھ تو ساری کھڑی سی انہوں کی پکی گل ہے جنابی نے صحابی کہا مینوں بھی لے چلو انہیں کہا بابا تو کی کرنا ہے فرمایا اتنے اسلام نو لوڑ پی گئی یار ایک بندے کا تو اضافہ ہو جائے گا اتنے پتر کا ویاہ ہو رہا ہے جی شادیاں دی میں تاریخ تک رکھ دیتی سی میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم اسی قبراں وچ پیا نو لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بس ساڈا یہی تاریخ کا مقصد اور کی مقصد ہے سارا جو پیسے کی صداقتی کرنی ہوتی جتنے سارے ایم ایل اے بیٹھے اچھا میرے 2-4 کو جتوا ہی لینے سر سارے کو تو کئی پیشکش آئیاں الیکشن تو پہلے آج ہی دسو کتنے بندے جتوانے نے بندے سے ہاتھ رکھو پھر اپنے حزب اختلاف کا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے میں کہا کہ صداقتی کتنے ادھر جا کے کرو ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے اصا جی صداقتی کی ہوتی تو آلینڈ کے مسئلے چ کوئی نہیں سی نکلا نہ آسیا کے مسئلے چ نکلنا سی ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بہ کے محبت دیا پیگا بڑھائیاں جان پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی اقبال کہتا آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق راضی جامع کافر مجوئے اقبال کہتا ممکن ہے تینوں تلوار دی دھار پر زندگی مل جائے یہ بھی ممکن ہے سب کے منہ میں جو تینوں میٹھا شربت مل